اس کا مطلب وہ اس زمانے کا ولی. کیا بات. بڑی معذرت کسی ہے. شیطان نے کسی کو بچنے نہیں دیا. اب تو مسجد کے حجروں میں بھی گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. علماء نہیں دیکھ رہے, علماء کی بات نہیں کرنا. اب تو مسجدوں کے اندر بھی گندی تصویریں پہنچ گئی ہیں. ارے کیا جواب دو گے اللہ کو؟ رات کے شیطان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنتے ہو اور صبح کو ولیوں جیسی باتیں کرتے ہو. حضور غوث اعظم جس شہنشاہ بغداد کی کانفرنس رکھی ہے, وہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے, زندیق. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور تنہائی میں زنا کی فلمیں دیکھتے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم سگریٹ نہیں پیتے. ابھی ایک صاحب اعلان کر رہے تھے نا کہ آپ لوگ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو آدمی ناک صاف نہیں کرتا, کیمرے میں آ جاؤں گا. اور اللہ دیکھ رہے ہیں تو زنا بھی کرتے ہو. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو گٹکے کا تھوک نہیں تھوکتے کہ میں سی سی ٹی وی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے اتنی محتاط زندگی, اور اللہ دیکھ رہا ہے اتنی آوارگی والی زندگی. جتنی عزت تم نے سی سی ٹی وی کیمرے والوں کی ہے اتنی عزت بھی تم اللہ کی نہیں کر سکتے. جو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے وہ مشرک ہو جاتا ہے. جو اللہ سے بڑھ کر لوگوں کو رتبہ دے, اگر وہ زندیق نہیں تو کون زندیق ہے؟ بھئی لوگ دیکھ رہے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے اور اللہ دیکھ رہے تو کیا کیا نہیں کرتے. تو غوث پاک فرماتے جو اکیلے میں گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے وہ زندیق ہے, زندیق. لوگوں نے پوچھا کیوں زندیق ہے؟ کہ لوگوں کی ڈر سے وہ گناہ چھوڑتا ہے, اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتا. یعنی جتنی اہمیت لوگوں کو دی اتنی اہمیت بھی تم نے اللہ کو نہیں دی. میرے بھائی بتاؤ نا اللہ کی کیا عزت کر رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں آج مسلمانوں کی کہ گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں. میں نے کہا چھوٹا ہے, بددعا دینے نہیں آیا, لیکن حقیقت پیش کر رہا ہوں. میں ظالموں کی حمایت نہیں کرتا, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ہر ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے. لیکن تم سے گفتگو کر رہا ہوں, غور سے سننا. تم کہتے ہو کہ ہماری گھروں پہ بلڈوزر چلے, میں نے کہا چھوٹا ہے. بیٹی کو رشتے نہیں آتے, میں نے کہا چھوٹا عذاب ہے. برباد ہو رہے ہو, چھوٹا عذاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر کی جو قدر کرنے کا حق تھا. باپ دیکھے تو ہم سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کرنے کی ہمت کیسے ہوتی ہے؟ پیر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو کہ پیر دیکھ رہا ہے تو نہ ادھر دیکھتے ہو نہ ادھر دیکھتے ہو, اور اللہ دیکھ رہا ہے تو زنا کی فلمیں تک دیکھتے ہو, سود تک کھاتے ہو, حرام تک کھاتے ہو. اللہ کی عزت کیا کی ہے اس قوم نے؟ اگر آج نہیں سدھرو گے, یہ تھوڑا ہو رہا ہے بیت المقدس میں, یہ تھوڑا ہو رہا ہے ہند اور سندھ میں. اس لیے کہ جو قوم خدا کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیتا ہے. اللہ کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے, اس کے رسول کی عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے. بتاؤ اللہ دیکھ رہا ہے, جب تمہارا یقین ہے کسی پہ بات کر لوں, اللہ دیکھ رہا ہے. اگر پولیس والا پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہے, ہیلمٹ پہن لیتے ہو پینلٹی مار دے گا. 500 بچانے کے لیے اچھی بات ہیلمٹ پہننا چاہیے. میں اپنی قوم سے کہتا ہوں بائک چلاتے وقت تو ہیلمٹ پہنو, یہ اپنی سیفٹی کے لیے. کار میں بیٹھتے وقت سیٹ بیلٹ لگاؤ, یہ اپنی سیفٹی کے لیے. اچھی ملک کے قانون کو فالو کرو, اچھی بات. لیکن ایک بات کہتا ہوں, پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو ہیلمٹ پہن لے, پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سگنل کراس نہیں کرتے, پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو سیٹ بیلٹ باندھتے ہو. ان کے دیکھنے کا اتنا خیال, اللہ دیکھ رہا ہے. تمہارا عقیدہ ہے نا, کس کا عقیدہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے؟ کس کا؟ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ڈر گئے بہت زیادہ. بولو بھائی میں کوئی غصے والا آدمی نہیں ہوں, یہ تقریر کا میرا لہجہ ایسا ہے, ورنہ میں بڑا نرم دل آدمی. بولو بھائی اللہ دیکھ رہا ہے, کس کا عقیدہ ہے؟
सुभान अल्लाह, उठा के जरा बताएं कि किसका अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो अल्लाह देख रहा है ना। जब अब्बा देख रहे होते तो सिगरेट नहीं पीते, पीर साहब देख रहे होते तो गुटखा नहीं खाते। अल्लाह देख रहा है, झूठ कैसे बोलते। क्या अल्लाह देख रहा है, गंदी फिल्में कैसे देखते। अल्लाह देख रहा है, गाने कैसे सुनते। अल्लाह देख रहा है, किसी लड़की पर पाप की नजर कैसे डालते। अल्लाह देख रहा है, लड़कियों से फोन पे लंबी लंबी गंदी गुफ्तगू कैसे करते। अल्लाह की इज्जत नहीं। जितनी इज्जत पीर की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं, जितनी इज्जत बाप की उतनी इज्जत भी अल्लाह की नहीं। फिर तुम कैसे इज्जत पाओगे, तुम कैसे वकार पाओगे। मेरे भाई छोड़ दो, जहां गुनाह है वहां फना है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं, मर्द और औरतें, जिनके होंठ और जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से। मैंने पूछा ये कौन लोग, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन जिनके जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के मुकर्रिर लोग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपकी उम्मत के ये इनकी इनके जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं। ये जो कहते थे उस पर खुद अमल नहीं करते। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान वालो वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं। यहां पहुंचकर तो मुझे अपना ख्याल आता, लोगों को नसीहत करना है। हम कभी कभी सोचते या अल्लाह, लोगों ने तकरीर को फन समझ लिया, कितनी मुश्किल ये डगर है, बहुत कठिन है, डगर फन है। हदीस पाक में आया है, मफ़हूम हदीस है कि मेरी उम्मत के मुकर्रिर लोगों को जहन्नम के अंदर उनके होंठों को और जबड़ों को आग की कैंची से काटा। किन लोगों को, जो लोगों को कहते तो थे अमल नहीं। हाय हाय, पूरी रात नमाज में तकरीर की, फजर में खुद भी सोता रहा, कौम को भी सुना। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाइयों अमल करो, अमल जरूरी, वरना बर्बाद हो जाओ। फिर मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हम और आगे बढ़े जहन्नम का मुशाहिदा करते हुए तो हमने क्या देखा। अब जरा ध्यान से सुनना, बहनें अगर बात कर रही हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो कर लें इधर। उनके लिए कुछ बातें रसूलुल्लाह की लाया हूँ। वो आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि फिर हमने देखा आगे बढ़कर कि कुछ औरतें, यहाँ आप मर्द नहीं है, सिर्फ औरतों का जिक्र है। कुछ औरतें हैं जिनका हाल ये है कि उनकी सुरैन, यानी ये जो घुटने से लेकर के बैठक तक का हिस्सा, इसको सुरैन कहते हैं, वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह। और उनके पिस्तानों को सांप काट रहे हैं, उनके पिस्तानों को, सीने के हिस्से को सांप काट रहे हैं। हदीस है, हदीस बयान करने में और सुनने में आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, वरना आप तक सही बात नहीं पहुंच पाएगी। उनके पैर, उनका हिस्सा, ये निचला हिस्सा जहन्नम में लटका है और उनके पिस्तानों को सांप काट रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। आज दूध न पिलाना ये भी फैशन बनता जा रहा है। देहात गांव में अपने यहाँ नहीं है ऐसा, लेकिन बड़े शहरों में हम जाते हैं तो ये शिकायत है कि बच्चों को दूध न पिलाना फैशन हो रहा है। डब्बे का दूध पिलाती है माएं, बकरी का दूध पिलाती है, बिला वजह भैंस का, गाय का दूध पिलाती है। भाई कोई उजरो तो अलग बात है, लेकिन बच्चों को दूध पिलाओ, इसलिए कि हमारे यहाँ मकसद बच्चों को सिर्फ दूध पिलाना नहीं है। असल में माँ का दूध भी पीता है तो बच्चा बड़ा होता है, और गाय और भैंस का दूध पीता है तो भी बड़ा होता है, डब्बे का दूध पीता है तो भी बड़ा होता है। मगर फर्क इतना है, डब्बे का, गाय का, भैंस का, बकरी का दूध पीकर बड़ा होगा,
تو صرف بڑا ہو جائے گا، لیکن اگر ماں کے سینے کا دودھ پیے گا تو ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات اس کے اندر منتقل کیا کرتی ہے، اپنے احساسات منتقل کیا کرتی ہے۔ کسی مفکر نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی نسل عطا کر دوں گا، اس لیے کہ ماں کے سینے کے اثرات دودھ کے ساتھ بچوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے نیزے پہ کیسے قرآن سنایا، میں نے کہا جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے یہ دودھ کا اثر ہے کہ کسی کا بیٹا منبر پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا محراب پہ قرآن پڑھتا ہے، کسی کا بیٹا مینار پہ قرآن پڑھتا ہے۔ جس کی ماں فاطمہ ہوتی ہے اس کا کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن سناتا نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس ماں نے تلاوت کی، بچے کو شکم میں رکھ کر جھولا دیا تلاوت کرتے ہوئے، اور تلاوت میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ چکی پیستی ہے تو تلاوت کرتی ہے، جھولا دیتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، عبادت کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے، گھر کا کام کاج کرتی ہے تو تلاوت کرتی ہے۔ جس کی ماں رات دن تلاوت قرآن کرے اس کا بچہ نیزے پہ قرآن سناتا ہے۔ اس لیے ماؤں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اس لیے کہ کردار منتقل ہوتا ہے، جذبات منتقل ہوتے ہیں، احساسات منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی، عنوان میں نہیں لیکن بات عنوان سے ٹچ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان کے چھوٹے بھائی کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ٹیپو سلطان کا بھائی گیا اور آنے میں دیر ہوئی تو لوگوں نے چغلی کر دی، سلطان تیرا بھائی غدار تو نہیں، اتنی دیر ہو گئی انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ تو سلطان کو خیال آیا واقعی میرا بھائی غدار تو نہیں ہو گیا، آنے میں دیر ہو رہی ہے، انگریزوں سے ہاتھ تو نہیں ملا لیا۔ ایسے میں سلطان گھر میں آئے اور آ کر کے بے چینی میں ٹہلنے لگے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ماں نے پوچھا ٹیپو کیا ہوا بیٹا؟ اس لیے کہ سلطان لوگوں کے لیے ہے، ماں کے لیے تو بیٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا ٹیپو بیٹا؟ کہا ماں تمہارے بیٹے نے میری گردن کو نیچے کر دیا۔ ماں کو غیرت آئی، ماں اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، کیا بک رہے ہو؟ میرے بیٹے نے گردن کیوں نیچے کر دی؟ کہا ماں انگریزوں سے بات کرنے بھیجا تھا، گیا ابھی تک نہیں آیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ سلطان کا بھائی غدار تو نہیں، ملک کا سودا تو نہیں کر کے آیا ہے۔ ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مائیں سن لو، ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا خدا کی عزت کی قسم میری کوئی اولاد نہ ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے، تمہارے لوگ جھوٹ کہتے ہیں سلطان۔ یہ کہہ کر کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سلطان کے بھائی آئے، خوشخبری لے کر آئے، سودا کر کے نہیں بلکہ ان لوگوں کو اپنے معاہدے کے اندر کے جال میں پھانس کر کے آئے۔ ماں کو سلطان نے کہا ماں میرے قدم لڑکھڑا گئے، مگر تم نے گھر میں بیٹھ کر اتنے یقین سے کیسے کہا کہ تمہارا بچہ ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا؟ ماں نے کہا بیٹا تیری ماں نے تجھے اور تیرے بھائی کو کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا، یہ باوضو دودھ پلانے کی برکت ہے۔ میری اولاد نہ کبھی ملک کی غدار ہو سکتی ہے نہ مذہب کی غدار ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تک مائیں اپنے بچوں کو درود پڑھتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، باوضو ہو کے دودھ پلاتی